السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے پی ایم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے مسلم کنٹریز کے جو سربراہان ہیں ان کو خط لکھا ہے، لیٹر لکھا ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس پر ہم اپنا اسلامی تجزیہ پیش کریں گے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے کیا انہوں نے یہ باتیں درست کی ہیں یا نہیں درست کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خط میں لکھا ہے اس میں کچھ جو ہائی لائٹ جو مخصوص پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ اسلامی ممالک متحد ہو کر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائیں، کہ سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ یکجان ہوں، متحد ہوں، اور وہ سارے یکجان ہو کر متحد ہو کر ایک آواز بن کر ہم آواز ہو کر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جو فرانس میں توہین ہو رہی ہے، توہین رسالت صلی اللہ تعالی وسلم ہو رہی ہے، یا کہیں بھی مقامات پر جو توہین رسالت صلی اللہ تعالی وسلم یا اسلامی شعائر کی جو توہین ہو رہی ہے، اس کے خلاف اب آواز اٹھانا ہوگی اور متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی کثیر ایسی احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن کو مومن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ وہ ایک جسد ہیں، ایک جسم ہے، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو سارے جسم جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بخار میں ہو جاتا ہے اور درد میں شریک ہوتا ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ، اس قدر ہمدرد سارے جسم میں ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہونا تو آنکھ جو ہے وہ روتی ہے، یہ اس قدر ہمدرد ہوتی ہے تمام اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہے، مومن کے ساتھ وہ اس طرح ہوں کہ ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مومن کو بھی اس کی تکلیف پہنچے اور وہ اس کا ازالہ کرنے پہنچے، حتی الامکان کوشش کر کے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ جو خط میں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ تو ہم کب کا رونا رو رہے ہیں کہ جب سے اگر آپ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گے، اب جتنا مرضی پیار سے آپ ان کو سمجھائیں، جتنے مرضی آپ لالی پاپ دیں، جو مرضی کریں، وہ اس سے اب باز آنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو انہوں نے آپ کے آواز ہم آواز ہو کر وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہالینڈ کا جو صدر ہے اس نے بھی آپ اس کی حمایت کر دیا فرانس کی، تو وہ تو یکجان ہو رہے ہیں، وہ تو متحد ہو رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا متحد ہو کر، اور آپ اگر ان کو سمجھائیں گے نہیں تو وہ ایسی اچھی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ کب سے انہوں نے تو یہ مستشرقین جو ہیں انہوں نے تو وہ تنہا پر رکھے ہوئے ہیں، وہ پے دیتے ہیں ان کو، وہ کچھ لوگ مخصوص رکھے ہوتے ہیں جو اسلام کا مطالعہ جسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام نکتہ چینی کر سکیں۔ تو ان کے خلاف اب واقعتاً متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا اور یکجان ہو کر کھڑا ہونا ہوگا، اور ان کے خلاف اب کوئی واضح اعلان ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر۔ پھر تیسرا آپشن جو بتایا ہے، لکھا ہے کہ مغرب کو بتانا ہوگا کہ گستاخی کی وجہ سے ہم کتنے دکھی ہیں۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس میں ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہم اس بات سے تو ایگری کرتے ہیں کہ مسلمان کافی دکھی ہیں، واقعتاً دکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری دلوں کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو ہمارا ایمان ہے، تو ہاں ہم تو دکھی ہیں، لیکن اس سے آگے ایک اور سٹیپ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی اب دکھی کریں کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا کیوں، اس طرح کی نازیبہ حرکت کی کیوں، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے کیوں۔ اب کوئی ایسا واضح عبرت ان کو ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی اوچھی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اسلام کے خلاف ایسی کوئی پوسٹ نہ کریں، اسلام کے خلاف ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، ان کی دل آزاری ہو۔ پھر جو چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مسلمان خواتین کو ان کی مرضی کے لباس سے روکا گیا ہے۔ یہ اب فرانس میں یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مساجد بند ہو رہی ہیں، یہ پانچواں پوائنٹ تھا، مساجد بند ہو رہی ہیں۔ پھر مسلمانوں کو ان کی مرضی کے لباس سے روکا جا رہا ہے، جو خواتین لباس حجاب کر رہی تھیں ان کے حجاب کو اتارا جا رہا ہے، ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف یکجان ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اب ان کو حوصلہ کس نے دیا ہے؟ آپ کی بزدلی نے ان کو حوصلہ دیا ہے۔ اگر آپ میرے بات سنیں، اگر یہ دیکھیں آپ کا جو ملک کروڑوں کی آبادی ہے، ایک صرف پاکستان، اتنے ایٹم بم آپ نے بنائے ہوئے ہیں، غوری آپ نے رکھا ہوا ہے، میزائل کمال کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، اور وہ کافر جو جان سے ڈرتے ہیں، جو جنگ ہونے سے ہی ڈرتے ہیں، آپ ان سے ڈر رہے ہیں۔
اور یار آپ آواز تو اٹھائیں، دیکھیں تو صحیح کیسے وہ گھٹنے ٹیکتے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے تو اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں تمام مسلمان جو ہے، تمام کنٹریز جو ہے، آپ ترکی کے ساتھ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے ہیں۔ ترکی کی جو تاریخ ہے وہ تو ہے ہی اس سے بری پڑی ہے، وہ تو اسلام کی خدمات سے خوب وہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اسلام کی خدمات کرنے میں۔ بہرحال مساجد بند ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اس میں خرابی کی کوشش کرے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے میکرون، اس کے اوپر جو ہے گندے انڈے جو ہے چھوڑے گئے ہیں، گندے انڈے جو ہے اس کے اوپر پھینکے گئے ہیں، تو وہ اب ان کی رسوائی جو ہے وہ اب ان کا مقدر بن چکی ہے۔ اب اس نے جو ایسا اچھی حرکت کی ہے، ایسا نازیبا حرکت کی ہے، اب مسلمان جو ہیں وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں سے اب اس کو معافی مانگنا ہوگی اور مسلمانوں کو بھی اس کے خلاف ایک ایسا عملی جامہ پہنانا ہوگا کہ وہ ایسا کرنے سے اب بالکل کترائیں، وہ اب دنیا رہتے تک اب اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حوصلہ دے، ہم کو ان کے خلاف اکٹھا ہونے کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو یک جان ہو کر ان کے خلاف کوئی ایسا عملی قدم اٹھانے کی توفیق دے کہ وہ کبھی سوچے بھی نہ کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی اوچھی حرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔